ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا. آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. آئے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے. آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے, آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زارو کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا. ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, آپ نے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے, اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا. جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں, تلاوت کے لیے دی ہیں, ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں, یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں, اس سے ظلم کیا جائے, مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں, رب ہاتھ واپس نہیں لیتا ہے.
پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم, کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے, کیوں یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا, میں شراب کھانے گیا, میں سنیما گیا, اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا, میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بنتا ہے, مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, اعضاء بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے, دنیا میں کسی کی بات نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے. مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا, ایک بار دل سے توبہ کر لے, وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں, وہ بتاتا نہیں کسی کو, ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں. جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں, جو محبت سے ملتے ہیں, جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے نا ہمارا ایک عیب, ایک فوراً میسج چلائیں گے, پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے, ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے. میرا مالک کیسا کریم ہے, اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں, مگر وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے. ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے, ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں. یار اسلامی بھائیوں, کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے, اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا, تو سنو کیسا کریم ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا, کوئی خطا ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے, تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا, بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو, یا سزا ہو گئی ہو, یا سلو ہو گئی ہو, لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی, 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا. نہ لوگ بھولتے ہیں, نہ دنیا بھولتی ہے, مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہاں, جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء, آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں,
मगर फरमाया वखैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, फरमाया खता कारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफ़ी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूँगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफ़ी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा होना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाक़या लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊँगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे, और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ऐ हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछड़े उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा? अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीब है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है। उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है। वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा।
مجھے معاف کر دے، اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے، آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔